أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوشی پر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. حضرت مکحول دمشقی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم صبح کو جاؤ اور ہم آئندہ شام کو آنے والے ہیں. یہ زبردست نصیحت اور تیز غفلت ہے. پہلا چلا جاتا ہے اور دوسرا اس حال میں رہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہوتی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے میں کسی جنازہ میں حاضر نہیں ہوا مگر میرے نفس نے مجھے ایسی باتوں میں لگائے رکھا جو اس کے انجام کار اور جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اس سے علاوہ تھی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی فوت ہوا تو آپ روتے ہوئے اس کے جنازے میں نکلے اور فرمایا باخدا اس وقت تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے اور میں زندگی بھر اسے جان نہیں سکوں گا. حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم جنازوں میں جاتے اور تمام کو دیکھ کر یہ کہ ہم کس کی تعزیت کریں. حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم جنازوں پر جاتے کوئی فوت ہو جاتا اس کے جنازے پر جاتے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہم تعزیت کس کے ساتھ کریں کہ ہر ایک کا ہی حال اس طرح کا ہوتا تھا. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں جاتے تو ہر شخص کو کپڑا لپٹے روتا دیکھتے. واقعی وہ لوگ موت سے انتہائی خوف زدہ ہوتے تھے مگر آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جنازوں میں شامل ہوتے ہیں مگر ان میں سے اکثر ہنستے رہتے ہیں لہو لعب میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کی میراث کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ورثاء کی باتیں کرتے ہیں اور مرنے والے کے عزیز و اقارب ایسی راہوں کی جستجو میں ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ حاصل کر سکیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے جنازے کے متعلق نہیں سوچتا اور جب وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا اس بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا. ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یاد رکھیں اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. دنیا کا ساز و سامان تھوڑا بھی ہوگا تو اس پر گزارا ہو جائے گا. اگر آخرت کے لیے ساز و سامان نہ ہوا تو وہ تو ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے تو وہاں پھر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں, اپنے معاملات پر غور کریں, اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہمارے جو عمل ہیں یہ کس طرح کے ہیں. ہر دن ایک ہماری زندگی کا کم ہوتا ہے لیکن ہماری جو ضروریات ہیں خواہشات ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر ہم نے دنیا سے جانا ہے. دنیا کے مال کے لیے بہت ساری جھگڑے اور فسادات برپا ہوتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی
تو میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ہم سے پہلے کتنے بادشاہ گزر گئے، کتنے حکمران گزر گئے، لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی عزتوں پر نیلام کیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی دیکھا ان لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ آج ان لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زندگی گزاری ہے، جن لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے، دوسروں کی اصلاح کی ہے، دین اسلام کی تشہیر کی ہے، ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں پر آج بھی لوگوں کی بھیڑ جمع کی ہوئی ہے۔ کوئی جاتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منارہ نور ہے اسلام کے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کو پھیلایا، اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کو اپنا کر اور لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن گئے۔ ان لوگوں کا نام آج بھی زندہ ہے، تو رہتی دنیا تک ان لوگوں کا نام زندہ رہے گا۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اتنا کم از کم ہم مال جمع کرتے ہیں، اتنے اسباب ضرور ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر اتنے دن ٹھہرنا ہے، تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، اتنا انتظام ضرور کر کے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو اس پر ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ وہاں کے لیے ہم نے کتنا مال جمع کیا ہے، وہاں پر رہنے کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہم رہیں گے جہاں پر، اس کے لیے ہم نے کتنا انتظام کیا ہے۔ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ زندگی کا روزانہ ایک دن ختم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں جوان ہو رہا ہوں، کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جوانی میں چلا جائے، کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، کوئی بچپنے میں چلا جائے۔ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کون سا سانس کس وقت ٹوٹ جائے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے، آج نہیں ہیں، پھر اگلے دن اگلے سال پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پھر بعد میں نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے کہ ہم نے آخر اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں اپنے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اپنی تربیت ہماری کیسی ہے۔ تو ہمیں اگر خود اچھی تربیت کریں گے، خود نماز کی پابندی کریں گے، تو اپنے بچوں کو کہیں گے۔ اگر خود نماز نہیں پڑھیں گے تو اپنے بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر بچے بھی تو وہی کہیں گے نا کہ ابو آپ کون سا پڑھتے ہو۔ تو اگر قرآن کی تلاوت خود کریں گے تو بچوں کو بھی دیکھ کر شعور آئے گا کہ میرے والد جو ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ نوافل پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ان کے سامنے ہوگی نہیں تو پھر وہ اسی ڈگر پر چلے گا جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر بچے کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، والدین سامنے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو والدین کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ والدین نے تربیت نہیں اس طرح کی۔ اگر تربیت اس طرح کی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی بچے جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔